آج 4 ذی القعدہ پہلا دولت کا بادشاہ جمعہ، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 ذی القعدہ پہلے جمعہ کے دن کا بہت ہی نایاب وظیفہ بتانے لگا ہوں، کیونکہ آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ سے انعامات کو سمیٹنے کا، خزانوں سے اپنی جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ آج 4 ذی القعدہ جمعہ کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، آؤ اپنی من پسند مرادیں، اپنی حاجات کو پورا کروا لو۔ اب بھی وقت ہے رب کریم سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کا، اللہ سے غیبی خزانے حاصل کرنے کا۔ تو آج جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ رب العالمین خود دینے کو تیار ہے تو تم کیوں لینے سے انکاری ہو؟ ذی القعدہ کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اور آج 4 ذی القعدہ پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے میں نیک اعمال نہ کر سکے، اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، اس مہینے میں کوئی بھی وظیفہ نہ پڑھ سکے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی لاپرواہی سے کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے، ذی-القعدہ کے پہلے 3 دن لاپرواہی میں گزار دیے، تو میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدا را آج 4 ذی-القعدہ پہلے جمعہ کے دن کو ہرگز لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اگر آپ نے اس مبارک دن کو اس لاپرواہی میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو ساری زندگی دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنے تن من دھن کو بیچ دیتی ہے اور بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت بدقسمت وہ بندہ جو آج کے دن بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے نہ مانگ سکا۔ بہت سے لوگ ابھی بھی ذی-القعدہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ یہ وظیفہ ان دکھیانی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر پریشانی آپ پر غلبہ پا لیتی ہے۔ تو آج 4 ذی-القعدہ جمعہ کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر اس بابرکت مہینے میں آپ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج 4 ذی-القعدہ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے دیکھیے گا۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پیغمبروں نے بھی تو یہی قرآنی صورتوں کو پڑھا، ان اللہ کے ناموں کو پڑھا، قرآن بھی یہی، وظائف بھی یہی، تسبیحات بھی یہی، تو پھر آج ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ انہی وظائف کو اکابرین پڑھا کرتے تھے، صوفیاء کرام پڑھا کرتے تھے، اولیاء کرام پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ رب ان کی تو ہر حاجت کو پورا فرماتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، میں یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں۔ ایک بار بھی کبھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 4 ذی-القعدہ پہلے جمعہ کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ویسے آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز والا جو درود ابراہیمی ہے وہ پڑھ لیں۔ میرے ساتھ بھی ایک بار پڑھیے گا ثواب کی نیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اپنے رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔
آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے کہ اللہ میں یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین اولیاء کرام صوفیاء کرام کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ان کی ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہماری کیوں نہیں ہوتی، تو آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے اور اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں۔ ہر انسان گناہگار ہے، سیاکار ہے، جانے انجانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لے، دعائیں تک قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے، صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ خاص بات توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو پھر ذی-القعدہ کا بابرکت مہینہ ہے، یہ تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تو اللہ ایک کے بدلے 70 گنا زیادہ دے رہا ہے۔ تو ذرا سوچیں آج آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے کا کتنا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ بے اولاد ہیں انشاءاللہ نرینہ اولاد ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو آج 4 ذی-القعدہ جمعہ کے دن 33 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگے۔ اپنی اوقات نہیں رب کی ذات کے مطابق مانگو، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے اس کو مالا مال کر دیا۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف ایک نام یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسطو کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ یا باسطو رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، رب کی ذات جانتی ہے، یا باسطو پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی اور انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج 4 ذی-القعدہ جمعہ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آج یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔
आपने या बासितु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या बासितु एक बार हो गया, या बासितु 2 बार हो गया। इस तरह से आपने या बासितु को हाथ की उंगलियों या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़कर वजीफा मुकम्मल करना है। और आखिर में नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर फिर 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। यह वजीफा मुकम्मल करते ही सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात बड़े बड़े ताकतवर वजीफे भी गुनाहों की पकड़ की वजह से ज़ाया हो जाते हैं। आपने अपने गुनाहों की तौबा करनी है और जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार रब करीम से तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिले कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगिएगा, फिर आंखों में आंसू लिए मांगिएगा, फिर रोते हुए तड़पते हुए मांगिएगा, सिसकते हुए मांगिएगा। सजदे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है। आज 4 ज़िलक़ाद जुमा के दिन का जो खास वजीफा मैंने आपको बताया, ये अकाबरीन का बताया हुआ बेहद आज़मूदा अमल है। इस वजीफे को कई लोगों ने पढ़ा। अल्लाह करीम ने हर इंसान को हर मकसद में कामयाबी अता फरमाई। अपने रिस्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें। अपने इर्द गिर्द सफेद पोश लोगों का खास ख्याल रखा करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।